میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اہم، قیمتی اور امپورٹنٹ نصیحت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا اذنی و اوجز، اے اللہ کے نبی ہمیں نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے 3 قیمتی نصیحت کی، وہی نصیحت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت کی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودعین، یعنی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سوچو کہ یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ فجر پڑھنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ ظہر پڑھ پائے گا یا نہیں، اور ظہر سے فراغت حاصل کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ عصر مغرب عشاء کی پڑھنے کی فرصت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس حقیقت کی طرف قرآن کریم میں یوں اشارہ کیا ہے، سورہ لقمان میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح پڑھیں گے تو نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان کرام کا یہی طریقہ رہا۔ وہ لوگ اسی سوچ اور اسی نظریے کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک ایک مرتبہ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور کہا حضرت کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ ہر انسان کو آبادی سے بربادی کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، حضرت مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی حالت قرآن کریم کے سامنے پیش کرو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے یہاں تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے سورہ انفطار میں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یقیناً نیک لوگ بڑی قیمتی نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ، گناہگار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اس نے پھر سوال کیا، حضرت ہم لوگ اللہ کے یہاں کس حالت میں پیش کیے جائیں گے؟ دربار الہی میں کیسے حاضر کیے جائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا نیک لوگ تو اس طرح حاضر کیے جائیں گے جس طرح ایک انسان گھر سے دور سفر میں مدتوں رہا، پھر ایک مدت کے بعد جب گھر واپس لوٹ رہا ہے تو کس طرح خوش ہو کر کے انسان آتا ہے، خوشی کے ساتھ آتا ہے، ایسے ہی نیک لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ اور برے لوگ اس طرح کہ جس طرح مدتوں سے بھاگا ہوا ایک مجرم، ایک غلام پکڑا جاتا ہے تو کس طرح خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک رونے لگے اور روتے ہوئے سوال کیا، حضرت آپ لوگ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا جب میں پورا فرائض، واجبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ وضو مکمل کر لیتا ہوں تو قبلہ کی طرف منہ کر کے کعبۃ اللہ کو سامنے، جنت کو دائیں، جہنم کو بائیں، پل صراط کو نیچے، موت کو پیچھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیم و خبیر تصور کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک نے کہا حضرت آپ اس طرح نماز کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا 40 سال سے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کاش کہ اس طرح کی نماز زندگی میں ایک بھی نصیب ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے
پہلی نصیحت اعمال کے اصلاح کے لیے کی، دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے کی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ زبان سے ایسا کلمہ اور ایسا کلام نہ نکال کہ بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ حقیقت ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح ایک انسان تیر چلاتے وقت میں سوچ سمجھ کے تیر چلاتا ہے، ایسے ہی زبان کو بھی سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنی چاہیے۔ اور پھر حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان جو بھی کچھ بولتا ہے وہ اللہ کے یہاں ریکارڈ میں محفوظ ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18 اللہ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر ایک نگراں مقرر ہے جو ہمیشہ لکھتا رہتا ہے۔ دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، انسان کے ہر چھوٹی بڑی چیز محفوظ ہے۔ جب ہمارا ہر عمل محفوظ ہے تو ہمیں سوچ کر بولنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہوگی تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی بات بولنے سے پہلے شریعت کی میزان میں تولے پھر بولے۔ یہ عقل مندی کی علامت اور مومن کی علامت ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے کی وَأَجْمِعِ الْعَيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ لوگوں کے جیب پر، لوگوں کی دولت پر نظر نہ رکھو، بلکہ محنت کرنے کے بعد اللہ نے تمہیں جتنا دے دیا اس پر قناعت ہی نہیں بلکہ شکر کرنے والے بن کے رہو، اسی میں تمہارے لیے عزت بھی ہے اور اسی میں تمہارے لیے عافیت بھی ہے۔ کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی جانا، کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی جانا پر کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کرنا۔ دراصل انسان کو اسی وقت چین و سکون ملتا جب وہ اپنے کمائی ہوئے دولت پر قناعت کرے اور اس پر صبر اور شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ اگر حرص اور لالچ کے ساتھ پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دوسرے کی خواہش ہوگی۔ قناعت یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ انسان کو نصیب ہو جائے تو فقیر بھی بادشاہ کی طرح زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر یہ دولت نصیب نہ ہو تو قارون کا خزانہ، فرعون اور حامان کی دولت ہونے کے باوجود بھی انسان مفلس اور غریب نظر آتا ہے۔ تو یہ قناعت بہت اہم چیز ہے، اسی کی نصیحت اللہ کے نبی نے کی۔ کاش کہ ہمیں یہ دولت نصیب ہو جائے تو پھر زندگی گزارنے کے اندر وہ لطف ہمیں ملے گا جو بڑے بڑے سرمایہ داروں کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ الغرض اللہ کے نبی نے 3 بہت اہم نصیحت کی، یہ بہت جامع بھی ہے، بہت اہم بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔